بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک انقلابی نظریاتی اور مزاحمتی جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 30 نومبر 1967 کو لاہور میں اس کا سنگ بنیاد رکھا، اس کا جنم ہوا وہاں، اور 300 لوگوں کے ایک اجلاس میں اس پاکستان پیپلز پارٹی کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد یہ چھوٹا سا جو کوزہ تھا وہ سمندر میں تبدیل ہوا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سحر انگیز شخصیت نے پاکستان کے عوام کے دلوں میں جس طرح سے گھر کیا، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب احمدیت کے خلاف جس تحریک کا آغاز کیا، اور اس کے نتیجے میں جب 1970 میں الیکشن ہوئے تو پاکستان کے عوام نے اتنا پاپولر ووٹ دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی واضح اکثریت سے پاکستان میں کامیاب ہوئی، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو پہلے منتخب وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ یہ پاکستان بے آئین پاکستان تھا، اس کا آئین نہیں تھا۔ ڈکٹیٹرز کے زمانے میں کچھ آئین بنائے گئے، لیکن اس میں شہری آزادیاں، عوامی حقوق، مزدوروں کے حقوق، کسانوں کے حقوق کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ وہ صرف امراء کے حقوق کا تحفظ اس میں کیا گیا تھا، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو محلوں سے سیاست نکال کے چوراہوں اور میدانوں میں لائے، اور فٹ پاتھوں پہ سیاست شروع ہوئی، لوگوں نے بات کرنا شروع کی، اور غریب عوام کو انہوں نے زبان بھی دی اور آواز بھی دی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جن نامساعد حالات میں اس ملک کا اقتدار سنبھالا تھا، پاکستان دو لخت ہو چکا تھا، مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کے بنگلہ دیش بن چکا تھا، پاکستان کے 90,000 سے زائد فوجی بھارت کی قید میں تھے، 5,500 مربع میل سے زائد علاقہ ہندوستان کے قبضے میں تھا، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کمال مہارت کے ساتھ مذاکرات کیے، اور شملہ معاہدے کے ذریعے اپنی ایک انچ کی جو زمین ہے وہ واپس لی، اور 90,000 جنگی قیدی بھی واپس لائے۔ جو کہا جاتا ہے کہ بھٹو شہید نے جو علاقہ واپس لیا وہ ریگستان تھا، وہ ریگستان نہیں تھا، وہ تھر کا وہ میدان تھا جہاں سے آج کوئلہ بلیک گولڈ جو ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ پہلی لیبر پالیسی تھی، کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو مزدوروں کسانوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور سب سے بڑا جو ہمارا حلقہ انتخاب تھا وہ بھی مزدور و کسان تھے، کیونکہ مزدوروں کسانوں کی، غریبوں کی، کچلے طبقات کی جماعت ہے یہ۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جس طریقے سے اس ملک کی قدر و قیمت میں اضافہ کیا، بین الاقوامی سطح پہ ملک کے وقار کو بحال کیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کی، جس میں عالمی دنیا کے مسلم ممالک کے تمام سربراہان مملکت نے اس میں شرکت کی۔ آج بھی لاہور میں جو پنجاب اسمبلی ہے اس کے سامنے وہ سربراہی کانفرنس کی یادگار ایک مینار کے شکل میں موجود ہے۔ آپ پاکستان کے جس حصے میں بھی جائیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی یادیں ہر گلی کوچے میدانوں میں اداروں میں ملیں گی، اس کی اتنی خدمات ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ 45-46 سال سے میں بھی سیاسی کارکن ہوں، پیپلز پارٹی میں کام کرتا ہوں۔ میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر مجھے نہ اپنے سب کانٹیننٹ میں نظر آتا ہے، نہ بین الاقوامی سطح پہ نظر آتا ہے۔ وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد جس طریقے سے اس کی برسی منائی جاتی ہے، میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ کسی لیڈر کی اس طرح سے برسی منائی جاتی ہو، اس طرح سے لوگ اس سے عقیدت اور احترام کرتے ہوں، اس طرح سے والہانہ طور پہ اس کے مزار پہ حاضری دینے آتے ہوں۔
تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے سامراج کی بھی آنکھوں میں آ کے ڈال بات کی. اس نے جیسے یہ آج کا عمران خان جس طرح سے بھیک کا پیالہ لے کے IMF کے پاس ادھر ادھر، ہمیشہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بین الاقوامی لیڈروں سے برابری کی سطح پہ بات کی، کبھی جھک کے اس نے بات نہیں کی. اسی لیے جو بین الاقوامی لیڈر تھے اس زمانے کے وہ اس کی قدر کرتے تھے، ان کی بات میں وزن ہوتا تھا، وہ بات کرنا جانتے تھے، وہ اپنے پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑنا جانتے تھے. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی آج 54 سال کو پہنچ گئی ہے. اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اور پاکستان کی پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے بہت دکھ بھی جھیلے، صحبتیں بھی جھیلی، قید و بند کی اذیتیں بھی برداشت کی. پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس کے قائد نے سب سے پہلے اپنی جان قربان کر دی. 4 اپریل 1979 کو ایک جھوٹے مقدمے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا، اور وہ مقدمہ آج بھی سپریم کورٹ کی عدالت میں گزشتہ 8 سالوں سے 7 سالوں سے زیر التوا ہے. میں چیف جسٹس صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں اور ان کے گوش گزار کرتا ہوں کہ گزشتہ دنوں انہوں نے لاہور میں ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم انصاف پہ مبنی فیصلے کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، ہمیں احترام ہے ان کے فیصلوں کا، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ کب ہوگا؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پٹیشن کب سنی جائے گی؟ کیا وہ اسی طرح التوا کا شکار رہے گی؟ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں اس یوم تاسیس کے موقع پر کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس فوری طور پہ اٹھایا جائے، اس کو سنا جائے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہمیشہ جمہوریت کی جدوجہد میں، آزادی صحافت کی جدوجہد میں، آزاد عدلیہ کی جدوجہد میں ہمیشہ پیش رہے ہیں. انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، انہوں نے جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں. جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب 12 مئی کو کراچی آ رہے تھے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن تھے جو سب سے آگے تھے، جنہوں نے ملیر میں، جنہوں نے شارع فیصل پہ، جنہوں نے عائشہ بھوانی کالج پہ، جنہوں نے عبداللہ اپنا بلوچ کالونی برج کے پاس، جنہوں نے ایم اے جناح روڈ پہ گولیاں کھائیں، زخمی ہوئے، وکیلوں کے ساتھ جدوجہد کی. اس نے وہ آزاد عدلیہ کی تحت جدوجہد تھی، مشرف کے خلاف جدوجہد تھی، آمریت کے خلاف جدوجہد تھی. اسی طرح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 11 سال تک ضیاء آمریت کا مقابلہ کیا، اور جس بہادری کے ساتھ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ضیاء آمریت کا مقابلہ کیا ہے، اس وقت بڑے بڑے ترم خان جو انکلز کہلاتے تھے وہ دم دبا کے بھاگ گئے تھے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے اپنے کارکنوں کے ساتھ مل کر ضیاء آمریت کا مقابلہ کیا. میں اس موقع پر اپنے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو، بیگم نصرت بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ان شہید کارکنوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے پھانسی کے پھندے چوم لیے. میں کہتا ہوں کہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں مثال نہیں ملتی جو مثال پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد کی ہے. آپ کوئی تاریخ اٹھا کے دیکھیں جو پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے جدوجہد کی ہے. 54 سالہ جدوجہد جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی آج 54 سال پہنچ گئی ہے. اس کے اندر آپ بھی سمجھیں کہ 40 سال تو ان کی جدوجہد ہے مختلف حوالے سے، چاہے وہ ضیاء آمریت کا دور ہو، چاہے وہ جام صادق اور نواز شریف کا دور ہو، چاہے وہ مشرف کا دور ہو، اور آج بھی جو حکومت ہے وہ جمہوری حکومت نہیں ہے. آج آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ایک عام آدمی حالات کا شکار ہو گیا ہے، نان شبینہ کا محتاج ہو گیا ہے، 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہو گیا ہے. بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ ایک گھر میں 5 لوگ بے روزگار ہیں، ان کو روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس حکومت کے دور میں 50 لاکھ سے زیادہ مزدوروں کو اور ملازمین کو بے روزگار کر دیا گیا. 1 کروڑ نوکریوں کا سہانا خواب دکھانے والوں نے ایک نوکری نہیں دی. 50 لاکھ گھروں کا سہانا خواب دکھانے والوں نے ایک جھوپڑی نہیں فراہم کی، چھت نہیں فراہم کی. تو یہ کام پاکستان پیپلز پارٹی نے ضرور کیے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف احتساب عدالت میں جب مقدمہ چل رہا تھا
تو ان پر ایک کیس نوکریاں دینے کا بھی تھا، اور اس میں انہوں نے جج کے سامنے کہا تھا کھڑے ہو کے، اگر مجھے ملازمتیں دینے پر میرے خلاف کیس بنائے جاتے ہیں تو میں یہ جرم بار بار کروں گی، کیونکہ ملازمتیں دینا میرا فرض اور عوام کو لینا ان کا حق ہے۔ میں پاکستان کے بے روزگار اپنے بچوں کو، مزدوروں کے بچوں کو، کسانوں کے بچوں کو میں روزگار بھی دوں گی اور تعلیم بھی دلاؤں گی۔ ان کا ہمیشہ ضرور یہ زور رہا کہ تعلیم کا نظام کو ہم بہتر کریں، صحت کے نظام کو ہم بہتر کریں، روزگار دیں۔ تو میں آج اس موقع پر اپنے چیئرمین بلال بھٹو زرداری کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آصف علی زرداری صاحب کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، عدی فریال تالپور صاحبہ کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے اس عمران خان حکومت کے خلاف جدوجہد کی ہے، جس طرح سے جھوٹے مقدمات کا وہ سامنا کر رہے ہیں، جس طریقے سے انتقام پر مبنی نیب کے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب انشاءاللہ اس ملک میں، اس وطن میں انشاءاللہ دوبارہ پھر جمہوریت کا پرچم طلوع ہوگا، عوام کا راج ہوگا، اور انشاءاللہ بلال بھٹو زرداری اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ میں اس 54 سالہ یوم تاسیس پر اپنے ان تمام کارکنوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اپنی لیڈرشپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج یہ عہد ہم کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح جدوجہد کرتے رہیں گے، اسی طرح سے عوامی مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے، اسی طرح جمہوریت کی سربلندی کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے، آئینی اداروں کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم کبھی سرنگوں نہیں ہونے دیں گے۔ جی بھٹو۔